تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ نماز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا جس کے 11 حصے ہو چکے تھے۔ آج ہم جا رہے ہیں اس کے 12ویں حصے کی طرف، جو کہ نماز کے بارے میں ہے۔ اگر نماز میں کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعتیں پڑھی ہے اور وہ ابھی تک اسی نماز میں ہے، ابھی تک اس نے سلام نہیں پھیرا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ اگر نمازی نے 3 یا 4 رکعتیں پڑھی ہے، اس کے بعد اس کو شک ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعتیں پڑھی ہے، شک ہو گیا اس کو، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس نمازی کو آیا اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے یا پہلی مرتبہ پیش آیا ہے۔ اگر اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے یا اس سے پہلے بھی پیش آیا ہے لیکن وہ کبھی کبھار یہ مسئلہ اس کو پیش آتا ہے، مثلا سال میں ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ سلام پھیر کے دوبارہ یہ رکعتیں پڑھے گا، یعنی دوبارہ یہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کے یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں اس کا حکم مختلف ہے۔ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ 3 یا 4 رکعتیں جتنی بھی اس نے پڑھی ہے، چونکہ اس کو شک ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے غالب گمان کی طرف جائے گا۔ اس کا غالب گمان کیا ہے؟ اگر غالب گمان اس کا یہ ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے تو چوتھی رکعت وہ ملائے گا، اور اگر غالب گمان اس کا ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہے تو بیٹھ کے وہ قاعدہ پڑھ لے گا اور سلام پھیرے گا، اس کی نماز بس ختم ہو گئی ہے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہے تو بس اس کی 4 رکعتیں ہیں، وہ اگلی رکعت نہ ملائے۔ لیکن اگر اس کا غالب گمان نہیں بن رہا ہے، وہ بالکل برابر ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے تو کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے، بالکل اس کا غالب گمان ایک طرف نہیں جا رہا ہے، تو اس صورت میں کمی کا اعتبار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کم رکعتوں کو لیں گے۔ اگر اس کو شک 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، اور نماز 4 رکعتوں والی ہے، تو اس صورت میں اس طرح ہوگا کہ وہ 3 پہ اکتفا کرے گا اور چوتھی رکعت ملائے گا۔ یا 3 رکعتوں والی نماز ہے جس طرح شام میں ہوتا ہے یا وتر میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 2 پڑھی ہے، پتہ نہیں 3 پڑھی ہے، تو وہ 2 پہ اکتفا کرے گا اور تیسری رکعت ملائے گا، تو اس کا حکم اس طرح ہے۔ اور ان سب صورتوں میں بعد میں وہ سجدہ سہوا کر لے گا، اس پہ سجدہ سہوا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے سہمن وہ سجدہ سہوا یعنی غلطی سے سجدہ سہوا چھوڑ دیا، وہ نماز دوبارہ دہرائے گا، لیکن اگر اس نے قصدن چھوڑ دیا ہے تب بھی نماز دوبارہ دہرائے گا اور اس کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ قصدن سجدہ سہوا چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں جو ہم التحیات للہ جس میں پڑھتے ہیں، آخری مرتبہ جب بیٹھتے ہیں، وہ چونکہ فرض ہے، اگر بندہ وہاں پہ نہیں بیٹھتا اور سجدے کے بعد فوراً ہی سلام پھیرتا ہے تو نماز ظاہر بات ہے نہیں ہوگی۔ اس صورت میں یہ ہے کہ وہ 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں کرنے کے بعد اس کو شک ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو رکوع سے پہلے یعنی اگلی رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو رکوع سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میری تو 4 رکعتیں مکمل ہو چکی تھی، میں 5ویں رکعت کے لیے اٹھا ہو، تو چونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا ہے، وہ فرض ہے، تو رکوع سے پہلے اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو وہ جائے اور قاعدہ اخیرہ کر لے، اس کے بعد سجدہ سہوا کر لے اور یہ رکعت نہ بڑھائے، یعنی یہ رکعت پوری نہ کرے، کیونکہ یہ نماز میں اس کا ہے ہی نہیں، اس کی تو 4 رکعت نماز ہے۔ اسی طرح اگر 3 رکعت والی نماز میں اس طرح ہو گیا تو 3 رکعتوں کے بعد وہ اٹھ گیا ہے، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میری نماز 3 رکعتیں ہے اور میں نے 3 رکعتیں پوری کی پوری پڑھی ہے، تو بعد میں وہ جائے اور سجدہ سہوا کرے اور پھر سلام پھرے، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا ہے اور چوتھی رکعت کے بعد وہ اٹھ گیا ہے، چاہے اس کو رکعات میں شک ہو گیا ہو یا غلطی سے وہ 5ویں رکعت کی طرف اٹھ گیا ہے اور نماز جو ہے وہ 4 رکعتوں والی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر رکوع سے پہلے وہ واپس چلا گیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن رکوع کے بعد اس کو پتہ چلا ہے، رکوع کے بعد تو چونکہ اس نے 5ویں رکعت ملائی ہے، رکوع جب بندہ کر لے تو اس کا مطلب
کہ یہ اضافی رکعت جو ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے، رکعت کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو یہ ابھی 5 رکعت والی نماز شمار ہوگی، چونکہ چوتھی رکعت میں جلوس یعنی قاعدہ اخیرہ جو تھا جس میں ہم اتحیات للہ پڑھتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھنا فرض تھا، اس نے نہیں کیا ہے اور 5ویں رکعت بھی ملا لی ہے، تو اس صورت میں وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، چاہے اس نے سجدہ سہوا کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اس کا اعتبار ہی اب نہیں ہے، کیونکہ اس سے فرض چھوٹ گیا ہے اور فرض کے چھوٹنے پہ سجدہ سہوا نہیں ہوتا بلکہ نماز دہرانی پڑتی ہے۔ سجدہ سہوا تقریباً واجبات کے چھوٹنے پہ ہوتا ہے، اور کچھ اور مسائل بھی ہے جس پہ ہوتا ہے، جو ہم نے اس سیریز کے 11ویں حصے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اگر 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کی طرف بندہ اٹھ گیا ہے اور اس نے رکوع بھی کر لیا اور اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 3 رکعت والی نماز میں اگر اس نے تیسری رکعت پہ قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور وہ چوتھی رکعت کی طرف اٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا وہ اس کو شک ہوا تھا رکعت میں، اور رکوع کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یار میرے تو 3 رکعت پورے تھے اور ابھی چوتھی رکعت پڑھ رہا ہو اور اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں بھی وہ نماز جو ہے دوبارہ دہرائے گا، فرض اس سے چھوٹ گیا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت والی نماز میں اگر وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھ گیا، چاہے اس کو شک ہو گیا تھا یا وہ بھول کر وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھ گیا ہے، تو چونکہ دوسری رکعت کے بعد یہ اس کا قاعدہ اخیرہ بنتا ہے ابھی، اور وہ رکوع اس نے کر لیا اور رکوع کے بعد پتہ چل گیا، تو پھر وہ نماز دوبارہ دہرائے گا۔ اور ان سب صورتوں میں اگر رکوع سے پہلے اس کو علم ہو گیا یار میری تو رکعت پوری تھی، تو وہ فوراً جا کے اتحیات پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ اتحیات پوری پڑھ لے، اس کے بعد سجدہ سہوا کرے، اور اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا